के शुरू से लाइन नंबर 5 सूरह माइदा की आयत नंबर 6-7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत-तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वलयज़ीदन्न कसीरन मिनहुम मा उन्ज़िला इलैक मिर रब्बिक तुग़याना व कुफ़्रा फला तअसा अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊना वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत-तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वलयज़ीदन्न कसीरन मिनहुम मा उन्ज़िला इलैक मिर रब्बिक तुग़याना व कुफ़्रा फला तअसा अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊना वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत-तौरात। कह दीजिए ए अहले किताब, नहीं हो तुम किसी चीज़ पर, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। हत्ता तुक़ीमुत-तौरात, यहाँ तक कि तुम कायम करो तौरात को, वल इंजीला और इंजील को, वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम और वो जो नाज़िल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से। वलयज़ीदन्न कसीरन मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़याना व कुफ़्रा, अलबत्ता उनमें से बहुत सारों के लिए ज़्यादा हो गया इस कुरान पाक की वजह से जो नाज़िल हुआ आपके रब की तरफ से। सरकशी और कुफर के अंदर वो और बढ़ते चले गए। फला तहसा अलल कौमिल काफिरीन,
بس آپ افسوس نہ کریں کافر قوم پر، کفر کرنے والی قوم پر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون اور وہ لوگ جو صابی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اچھے عمل بھی کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر یہود النصارہ کا ذکر جوڑا کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے یہاں تک کہ تم ایمان لے کر آؤ، تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، یعنی تورات کے اندر، انجیل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں کہ آخر کے اندر ایک نبی مبعوث ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جن کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کے اندر ہجرت کریں گے، یہ کارنامے انجام دیں گے۔ تو ساری باتیں تورات کے اندر بھی موجود تھی، انجیل کے اندر بھی موجود تھی۔ فرمایا تم تورات کے اوپر، انجیل کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اس کا اقرار کرو، اس سے قائم کرو، اس پر عمل کرو، اور جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اس پر عمل کرو۔ تو فرمایا جب اس پر عمل کرو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمہارا ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن فرمایا اس قرآن پاک کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، فرمایا وہ اس قرآن پاک کو پڑھتے تو ان کی وجہ سے ان کا کفر اور بڑھ جاتا، ان کی سرکشی کے اندر اور اضافہ ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی۔ فرمایا اس قرآن پاک کی پڑھنے کی وجہ سے ان کا ضد، عناد، حسد اور زیادہ بڑھتا، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے اور کفر کے قریب ہوتے چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے تھے کہ کفار جہنم کے اندر کیوں جائیں گے، آخر انہیں دین کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، میں اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں، آخر یہ میری بات کیوں نہیں مان رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کے حق بیان کرنے کے بعد، دعوت دینے کے بعد، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی یہ کفر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور میں آپ نے انہیں حق کا پیغام پہنچا دیا، لہذا آپ افسوس نہ کریں، فلا تأس علی القوم الکافرین، اور میں کفر کرنے والی قوم کے اوپر آپ افسوس نہ کریں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اگر اللہ رب العزت فرمائے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، اور آگے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اصل کے اندر جو ایمانیات کو اجمال نے ذکر کیا ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، تو اس سے بعد لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، صابی ہیں، جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، یہ سارے کے سارے جنت کے اندر جائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان نہیں بھی رکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو شرط قرار دیا ہے۔ اب فرمایا جو لوگ کفار سے متاثر ہو کر، ان کی ترقی سے متاثر ہو کر، ان کے مال و دولت سے متاثر ہو کر، ان کی افرادی قوت سے متاثر ہو کر، اب ان کا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم انہیں کیسے کہیں کہ تم تو کفر کی طرف جا رہے ہو، تم تو غلط کام کی طرف جا رہے ہو، پھر وہ بیان دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اگر یہ محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آ رہے، یہ تو رات کو تو مانتے ہیں، یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ آخرت کے دن پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کیسے لے کر آنا ہے؟ فرمایا ایمان ایسے لے کر آنا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب میں کہتا ہوں میں ایمان لے کر آیا، میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، قرآن پاک ہے، لیکن میرے پاس کیا دلیل ہے؟ فرشتے موجود ہیں، میرے پاس کیا دلیل ہے؟ اب فرمایا آخرت کے اندر حساب و کتاب ہوگا، میرے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل صرف اور صرف ایک، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نکال دیا جائے درمیان سے، فرمایا پھر تو کچھ بھی چیز انسان کا کامل نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لانا شرط ہے، پھر آگے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل صالح کرنا بھی شرط ہے۔ آگے اللہ بشا فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وعمل صالحا، اور ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اب ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی ہے۔ اب میرا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، میرا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، یہ میرا ایک دعویٰ ہے،
اب میرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل میرا کردار ہے، میرا کردار بتائے گا کہ واقعی میں مومن ہوں، واقعی میں مسلمان ہوں، واقعی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اب فرمایا جب انسان کا کردار عمل صالح کے اندر، اس کے کردار کے اندر عمل صالح موجود ہوگا۔ اب عمل صالح کون سا ہے؟ اب انسان سوچتا ہے کہ عمل صالح، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بار بار ارشاد فرمایا کہ عمل صالح کرو، عمل صالح کرو، جہاں ایمان کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عمل صالح کرو۔ اب عمل صالح کون سا ہے؟ کسی انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل صالح ہے؟ فرمایا جو جس چیز کا اسلام نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند فرمایا، فرمایا وہ عمل صالح ہے۔ فرمایا اگر عمل صالح ہر انسان کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ انسان جو بھی اچھا عمل کرتا ہے اس کے لیے عمل صالح ہے، پھر ہر انسان کے لیے اس کا عمل صالح، ہر چیز کو وہ اپنی سوچ کے مطابق عمل صالح قرار دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بتا دیا عمل صالح وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے۔ اب ایک آدمی عمل صالح تو کر رہا ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، عمل صالح تو کر رہا ہے لیکن قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف ہے۔ فرمایا وہ بظاہر اپنے ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہے، عمل صالح کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ عمل صالح نہیں ہے۔ فرمایا عمل صالح وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، صحابہ اکرام نے کیا اور عمل کر کے دکھایا، فرمایا وہ عمل صالح ہے۔ اگر آپ کا عمل صالح اس سے ہٹا ہوا ہے، فرمایا آپ پیسے بھی خرچ کر رہی ہیں، وقت بھی لگا رہی ہیں اور ہر چیز مال جان وقت اس کے اوپر خرچ کر رہی ہیں، لیکن فرمایا آپ کو اس کے ثواب کی بجائے الٹا آپ کے اوپر وبال پڑے گا۔ تو آگے اللہ نے شاہ فرمایا من آمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح بھی کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر بھی چلے، فلا خوف علیہم، فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر یہ ہوگا کہ ہمیں قیامت پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ آگے کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے، فرمایا اس سے بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور فرمایا نہ انہیں غمگین ہوگا کہ ہم اگر یہ عمل کر لیتے تو ہمیں یہ مل جاتا، فرمایا اللہ رب العزت اس کی منشا سے بھی انہیں اعلیٰ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی انہی لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ بسم اللہ۔